بہت بڑی خوش قسمتی کی بات ہے کہ ہم جیسے گنہگار کو اور نبی نے اپنے امتی کو اپنے دربار پر بلا لیا ہے۔ وہ نبی کے جو وجہ تخلیق کائنات ہے، کائنات کی افضل ترین ہستی کی بارگاہ کے اندر ہم حاضر ہیں۔ کربلا جاتے ہیں تو اس کربلا کے حسین کو بھی نسبت ہے تو رسول سے ہے۔ نجف میں علی مرتضیٰ کے روضے پر جاتے ہیں تو اس علی کو بھی نسبت ہے تو رسول سے ہے۔ جنت البقیع کے اماموں کی خدمت میں جاتے ہیں تو ان ائمہ کو بھی نسبت ہے تو اولاد رسول ہونے کی وجہ سے ہے۔ اور ہمارے تمام اماموں کو حتیٰ زمانے کے امام کو بھی اگر نسبت ہے تو فرزند رسول ہونے کی وجہ سے ہے، اور ان کی شہزادی کو اگر نسبت ہے تو بنت رسول ہونے کی وجہ سے ہے۔ بلکہ کہنا چاہیے کہ تمام انبیاء کے امام اور سید و سردار کا نام محمد مصطفیٰ ہے۔ اللہم صلی علی محمد۔ اور صرف انسانوں کی ہم بات کیوں کریں، وہ تو جنات کے بھی نبی ہیں، وہ تو ملائکہ کے بھی لیے استاد ہیں، اور کائنات کی کوئی مخلوق ایسی نہیں ہے کہ جن کا کوئی ایک وجود اس نبی سے افضل ہو۔ تمام ہی مخلوقات میں جو افضل ترین مخلوق ہے اس کی بارگاہ کے اندر ابھی ہم حاضر خدمت ہوئے ہیں، اور وہ سب سے بڑا وسیلہ ہے۔ اگر اس وسیلے کو مخاطب کیا اور پکار لیا تو پروردگار اس وسیلے کو رد نہیں کرتا۔ اور اتنا پیارا یہ وسیلہ ہے کہ خود قرآن میں آواز دی ہے کہ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، اے رسول اگر کسی نے اپنے نفس پر ظلم کیا ہے تو وہ آپ کی بارگاہ کے اندر آئے اور آپ کو وسیلہ قرار دے تو پروردگار کو وہ بڑا غفور و رحمان پائیں گے۔ تو ہم اس نبی کی بارگاہ کے اندر آئے ہیں کہ جس سے زیادہ بڑی ہستی اور دنیا کے اندر کوئی نہیں ہے۔ وجہ تخلیق کائنات، خیر البشر، سید المرسل، امام الانبیاء، اور نبی کے بھی استاد، علی کے بھی استاد ہیں، انبیاء کے استاد ہیں، حضرت خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور قرآن نے بار بار ان کا احترام کس طریقے سے سکھایا ہے۔ کبھی فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے صاحبان ایمان اپنی آواز کو نبی کی آواز پہ بلند نہیں کرنا۔ کبھی فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین ید اللہ ورسولہ، اے صاحبان ایمان خبردار نبی سے اور اس کے خدا سے اپنے قدم کو آگے نہ بڑھانا، ادب کا خیال رکھنا۔ اسی طریقے سے کبھی فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی الا ان یؤذن لکم، نبی کے گھروں میں بغیر اجازت کے داخل نہیں ہونا۔ اسی لیے ہم جب ان کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں تو پہلے اجازت طلب کرتے ہیں، اذن دخول پڑھتے ہیں کہ کیا یا رسول اللہ آپ مجھے اس قابل سمجھتے ہیں کہ آپ مجھے اجازت دیں، تو اجازت طلب کر کے ہم حاضر خدمت ہوتے ہیں۔ اور پھر اسی نبی کے بارے میں کبھی جب بیان کیا تو اس انداز سے بیان کیا کہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اے رسول ہم نے آپ کو نہیں بھیجا ہے مگر عالمین کے لیے رحمت بنا کر۔ کبھی فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، آپ اخلاق عظیم پر فائز ہیں۔ کبھی فرمایا فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ کہتا ہے کہ ہماری رحمت کی وجہ سے آپ کا دل نرم ہے، اور اگر ہماری رحمت آپ کی شامل حال نہیں ہوتی تو آپ سخت دل ہوتے اور لوگ آپ سے دور چلے جاتے، لیکن ہم نے آپ کو نرم دل بنایا ہے۔ اتنا نرم دل بنایا ہے کہ جو مارا کرتے تھے پتھر ان کے لیے بھی دعا کرتے تھے، جو کانٹے بچھایا کرتے تھے ان کے لیے بھی دعائیں مغفرت کیا کرتے تھے۔ طائف کے اندر اتنے پتھر کھائے اس نبی نے کہ سر سے لے کر پیر تک لہو لہان ہو گئے، اور جبرائیل امین نازل ہوئے، کہا کہ یا رسول اللہ اگر آپ حکم دیں تو ہم ان کو پہاڑوں کے درمیان ہی مسل کر ختم کر دیں۔ آپ فرمائیے آپ کا حکم کیا ہے؟ کہ میری درخواست یہ ہے کہ پروردگار سے کہنا کہ اگر یہ جانتے بوجھتے گناہ کر رہے ہیں تو ان کی ہدایت فرما، اور اگر نہ جانتے ہوئے کر رہے ہیں تو ان کی مغفرت فرما۔ اس نبی نے کبھی بھی کسی کے لیے بد دعا کی بات نہیں کی۔ اس نبی کی بارگاہ کے اندر آئے ہیں، اور مجھے معلوم ہے کہ ہم تو خالی ہاتھ ہیں لیکن یہ جھولیاں بھرنے والے ہیں، لیکن یہ عطا کرنے والے ہیں۔ اور کمال یہ ہوتا ہے کہ جب انسان کسی کریم انسان کے دسترخوان پر جاتا ہے تو اپنے جیب سے کچھ روٹیاں لے کر نہیں جاتا، بلکہ جب کریم کے دسترخوان پر جاتا ہے تو خالی ہاتھ جاتا ہے، کیونکہ معلوم ہے کہ اس دسترخوان پر ہر چیز ملے گی، اپنے پاس سے لے جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کریم ابن کریم کی بارگاہ کے اندر ہم حاضر خدمت ہوئے ہیں۔ اور حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام کی خدمت میں ایک شخص آئے اور کہا، یہودی تھا، کہنے لگا کہ آپ اپنے نبی کے اخلاق کے بارے میں مجھے بتائیے۔ تو میرے مولا نے فرمایا کہ یہ بتاؤ کہ تمہیں کائنات کی نعمتیں نظر آتی ہیں، تم شمار کر سکتے ہو؟ تو کہا کائنات کی نعمتیں اتنی زیادہ میں شمار نہیں کر سکتا۔ کہا کائنات کی ساری نعمتوں کے بارے میں ہمارا قرآن یہ کہتا ہے کہ قُلْ مَتَاعُ الدُّنْيَا قَلِيلٌ، دنیا کی ساری نعمتیں قلیل ہیں،
لیکن ہمارے نبی کے اخلاق کے بارے میں کہتا ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، وہ اخلاق عظیم پر فائز تھے۔ تو جب تم دنیا کی قلیل نعمتوں کو شمار نہیں کر سکتے تو میں اپنے نبی کے اخلاق عظیم کو کیسے شمار کر سکتا ہوں؟ اتنا پیار تھا خدا کو اپنے اس حبیب سے کہ کبھی بھی قرآن میں نام لے کر اپنے حبیب کو نہیں پکارا، نہیں کہا یا محمد، اے محمد یہ کام کرو، اے محمد یہ فلاں عمل انجام دو، کبھی نہیں کہا۔ جبکہ قرآن میں یا آدم مل جائے گا، اے آدم تمہیں یہ کام انجام دینا ہے، اے نو یا نو مل جائے گا، یا موسیٰ مل جائے گا، یا ابراہیم مل جائے گا، یا عیسیٰ مل جائے گا۔ لیکن جب اپنے حبیب کو پکارا ہے تو کہا یا ایھا المدثر، یا ایھا المزمل، طٰہٰ، یاسین، اے کملی اوڑھنے والے، اے چادر اوڑھنے والے، اے سید و سردار، اے پاک و پاکیزہ۔ اور جس کو جتنا عشق ہوتا ہے اپنے محبوب سے، اس کو ویسی اداؤں سے پکارتا ہے۔ یہ اداؤں سے پکارا ہے پروردگار نے اپنے حبیب کو، یہ انداز کسی اور کے لیے استعمال نہیں کیا سوائے نبی خدا کے۔ کسی نے کیا خوب کہا تھا، ز احمد تا احد یک میم فرق است، احمد سے لے کر، احمد مجتبیٰ سے لے کر احد، پروردگار احد تک، احد اور احمد کے اندر ایک میم کا فرق ہے۔ ز احمد تا احد یک میم فرق است، ہمیں عالم در آن یک میم غرق است۔ ایک میم کا فرق ہے احمد اور احد کے اندر، لیکن اسی ایک میم کے اندر پورا عالم غرق ہے۔ اس میم کی محبت میں ہر ایک غرق ہے۔ اتنا پاک اور پاکیزہ یہ رسول ہے۔ اور کسی نے کہا کہ حسن یوسف کو دیکھ کر وہاں کٹی تھی انگلیاں، قرآن مجید کے اندر ہے نا، حسن یوسف کو دیکھ کر وہاں کٹی تھی انگلیاں، اور خود چاند کٹ گیا یہاں ایک انگلی کو دیکھ کر۔ ایک باواز بلند درود پڑھ دیجئے محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اور اب ہم جو مدینہ کے اندر موجود ہیں تو مدینہ کے چپے چپے سے نبی نبی کی صدا آتی ہے۔ اس سرزمین میں نبی خدا کو قرار آیا ہے۔ مکہ کی سرزمین میں بڑے مظالم ڈھائے گئے ہیں، اور وہاں سے انہوں نے طائف کا سفر اختیار کیا، مختلف جگہوں پر رہے، شیب ابی طالب میں رہے، لیکن اگر قرار آیا تو مدینہ کے اندر قرار آیا۔ اور جیسے مدینہ کے اندر ہجرت فرمائی، یہاں پر جو ان کے چاہنے والے تھے انہوں نے بڑا خوبصورت طریقے سے استقبال کیا۔ ابو ایوب انصاری کے گھر پہ کچھ دن قیام کیا، پھر تقریباً 7 مہینے کے اندر مسجد نبوی تعمیر ہوئی، اور مسجد نبوی تعمیر ہوتے ہی نبی اکرم نے اسی کے ہی اطراف میں اپنے گھر کا انتخاب کیا۔ باقی افراد نے، جو اصحاب تھے، ازواج تھی، انہوں نے بھی اپنے اپنے گھروں کا انتخاب کیا، اور یہ ایسے ایسے مدینہ آباد ہونے لگا، اسلام کا مرکز پھلنے لگا، پھولنے لگا۔ اور پھر کچھ ہی دنوں کے بعد کفار کو جب یہ حسد ہوا کہ یہ نبی تو سکون سے مدینہ کے اندر رہ رہے ہیں، تو پھر جنگوں کا آغاز ہوا۔ جنگ بدر بھی یہیں پر ہی ہوئی ہے، مدینہ ہی سے پیغمبر اکرم باہر نکلے ہیں اور کفار کا مقابلہ کیا ہے۔ جنگ احد بھی یہیں پر ہوئی ہے، نبی اکرم نے یہیں پر ہی اپنے گھر کو چھوڑا ہے، اور کچھ ہی فاصلے کے اوپر جنگ احد کے میدان میں تشریف لے گئے ہیں۔ جنگ خندق بھی یہیں پر ہوئی ہے، خندق کھودی گئی ہے تو اطراف مدینہ کے اندر ہی کھودی گئی ہے، اور پھر مقابلہ کیا ہے، اور ان ساری جنگوں کے اندر نبی اکرم کو فتح یابی نصیب ہوئی، اور پھر اسلام مزید دن دگنی رات چگنی ترقی پاتا رہا، مزید پھلتے پھولتا رہا، اور انہی فضاؤں کے اندر قرآن کی آیتیں بھی نازل ہونے لگی۔ کبھی قرآن کی آیتوں کی آواز آتی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا۔ کبھی قرآن مجید کی آواز آتی ہے، مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان فبأی آلاء ربکما تکذبان۔ کبھی قرآن مجید کی آیت نازل ہوتی ہے کہ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ، کہ ہم اپنے بیٹوں کو لے کر آئیں گے مباہلہ کے میدان میں۔ تو اسی گھر سے چلے ہیں نبی کے بیٹے، اسی گھر سے چلی ہیں سیدہ کائنات، اسی گھر سے چلے ہیں علی مرتضیٰ، اور وہ مقام بھی یہاں مسجد نبوی کے اندر ہی آج موجود ہے، جسے مقام مباہلہ کہا جاتا ہے۔ وہاں نبی اکرم کا آنا تھا، اور عیسائیوں نے وہیں سے ہی اپنی ہار کو مان لیا کہ یہ اتنے پاک و پاکیزہ چہرے ہیں، اگر پہاڑوں کو حکم دے تو پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ دیں، تو اگر ہمیں یہ بد دعا دے دے تو ہم نیست و نابود ہو جائیں گے۔
اور یہیں پر وہ آیتیں نازل ہوئی ہیں اسی چادر کے نیچے کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اللہم صل علی محمد و آل محمد۔ آیہ مودت یہیں پر نازل ہوتی ہے، آیہ ولایت یہیں پر نازل ہوتی ہے۔ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ تمہارا ولی اللہ ہے اور اس کا رسول ہے اور وہ صاحبان ایمان ہے جو نماز قائم کرتے ہیں اور حالت رکوع میں زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ تو یہیں پر ہی آیتیں نازل ہوئی ہیں، اور پھر وہ آیت نازل ہوئی کہ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، اے رسول آپ ان سے مانگیے اور کہیے کہ جو میں نے کوششیں کی ہیں اس کا میں تم سے کوئی اجر نہیں چاہتا ہوں مگر یہ کہ میرے قربا سے محبت اختیار کرو۔ یہ ساری آیتیں اسی فضاؤں کے اندر نازل ہوئی ہیں۔ یہ مدینہ جاگ گیا تھا وحی کی آوازوں سے، مدینہ جاگ گیا تھا حدیث رسول سے، مدینہ جاگ گیا تھا نبی اکرم کے جلوہ نور سے، اور پھر ایک دن وہ آیا کہ جب یہ نور بجھ گیا اور پیغمبر کو وصال نصیب ہوا۔ سن 11 ہجری کو پیغمبر اکرم نے اس دنیا سے پردہ فرمایا، اور پھر اس کے بعد ایک مصائب کا سلسلہ شروع ہوا۔ 75 یا 95 دن کے بعد ان کی دختر نیک اختر اس دنیا سے رخصت ہوئی۔ ان کا مزار بعض مسلمان یہ کہتے ہیں کہ جنت البقیع کے اندر ہے، بعض کہتے ہیں کہ روضہ رسول کے اندر ہے، بعض کہتے ہیں کہ منبر اور بیت رسول کے درمیان اس بیٹی کا مزار موجود ہے، لیکن کہاں ہے قبر زہرا خدا جانتا ہے یا اس کا بابا جانتا ہے۔ اور وہ بیٹی یہ کہتی رہی کہ صبت علی مصائب لو انہا صبت علی الایام سرن لیالیا، بابا آپ کے جانے کے بعد وہ مصیبتیں مجھ پر ڈھائی گئی ہیں، اگر روز روشن پر پڑتی تو وہ تاریک راتوں میں تبدیل ہو جاتی۔ وہ کہتے کہتے یہ بی بی اس دنیا سے چلے گئی۔ پھر اس کے بعد اس کی اولاد آئی، ان کے شوہر موجود تھے۔ 25 سال تک علی مرتضیٰ بھی سکوت اختیار کرتے ہیں، اسی مدینہ کے اندر موجود ہیں۔ 25 سال تک وہ یہ فرماتے ہیں، نہج البلاغہ کا جملہ یہ ہے کہ صبرت وفی العین قضا وفی الحلق شجا، میں نے صبر کیا ہے اور میری آنکھوں میں کانٹے موجود تھے اور میرے حلق میں ہڈی موجود تھی، میں کچھ کہہ نہیں سکتا تھا، آنکھیں کھولتا تھا تو مجھے آنسو آتے تھے، جیسے کانٹا انسان کی آنکھ میں ہو، ایک بال چلا جائے تو انسان کی آنکھوں سے مسلسل آنسو جاری ہوتے، میری آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے تھے۔ پھر اس کے بعد وہ زمانہ آیا کہ حسن مجتبیٰ کا دور تھا، حسن مجتبیٰ کا جنازہ اسی مدینہ میں اٹھا اور ان کے حجرے سے قبر رسول کی طرف گیا تو تیروں کی برسات ہوئی، اور پھر وہ جنازہ دوبارہ جنت البقیع میں جا کر دفنا دیا گیا۔ جنت البقیع میں ہمارا دوسرا امام مدفون ہے، اور پھر کچھ عرصے کے بعد تیسرا ہمارا امام مولا امام حسین علیہ السلام 28 رجب کو یہی مدینہ چھوڑتے ہیں، مدینہ چھوڑ کر کربلا کو بساتے ہیں، اور ان کی بہنیں جب دوبارہ مدینہ لوٹتی ہیں تو کہتی ہے مدینہ جدنا لا تقبلینا فبالحسرات والاحزان جئنا، اے نانا کے مدینہ، اب مدینہ ہمارے رہنے کے قابل نہیں رہا، اب ہم حسرتوں کے ساتھ لوٹ کر آئے ہیں، اب ہم مظالم کے ساتھ لوٹ کر آئے ہیں۔ اور جب یہ لوٹ کر آئے ہیں تو مولا سید سجاد بھی اسی کاروان میں موجود تھے۔ وہ سید سجاد اسی مدینہ کے اندر کبھی پانی دیکھتے تھے تو روتے تھے، اسی مدینہ کے اندر کسی کے پاس کھانا دیکھتے تھے تو روتے تھے، وضو کرتے کرتے روتے تھے، کبھی کسی جانور کو ذبح ہوتے ہوئے دیکھتے تھے تو روتے تھے، اور کوئی سوال کرتا تھا کہ آپ روتے کیوں ہیں؟ کہ تو جانور ذبح کر رہا ہے تو ذبح کرنے سے پہلے تو نے پانی پلایا تھا۔ کہتا ہے کیوں نہیں پلاؤں گا، میں آپ کے جد کے رسول، آپ کے جد کی شریعت کا ماننے والا ہوں۔ کہ لیکن جان لے ہمارے بابا کو کربلا میں 3 دن کا بھوکا پیاسا شہید کیا گیا ہے۔ سید سجاد 35 سال تک اسی مدینہ میں روتے رہے۔ پھر مولا سید سجاد کی بھی قبر مطہر یہاں پر موجود ہے، امام حسن مجتبیٰ کے پہلو میں۔ اس کے بعد امام محمد باقر کا زمانہ آیا۔ امام باقر کا جب دور آیا تو جابر بن عبداللہ انصاری نبی کا سلام لے کر مدینہ کی گلیوں میں گھوم رہے تھے، کہاں ہے باقر العلوم، یا باقر کہا کرتے تھے۔ اور پھر بالآخر ایک دن اس بچے سے ملاقات ہو گئی۔ جابر بن عبداللہ انصاری کی نگاہیں کمزور ہو گئی تھی، اس نے اس بچے کو دیکھا تو احتمال دیا کہ شاید یہ وہی بچہ ہے یا شاید کوئی اور ہے۔ کہا کہ اے صاحبزادے ذرا سے پیچھے جائیے گا۔ امام باقر پیچھے تشریف لے گئے۔ کہا پھر ذرا قریب تشریف لائیے گا۔ امام باقر قریب تشریف لائے۔ کہا ذرا اور قریب آئیے گا۔ شکل و شمائل کو ہاتھ لگانا شروع کیا،
اور پھر کہنے لگے یہ وہی شکل و شمائل ہے کہ جو میرے رسول کی تھی، اور آپ کی رفتار ویسی ہے جیسے میرے رسول کی تھی۔ آپ اپنا نام بتائیے گا، کہا میرا نام محمد ہے۔ کہا آپ اپنا لقب بتائیے گا، کہا میرا لقب باقر ہے۔ اور پھر قدموں میں چلے گئے صحابی رسول اور کہا کہ آپ کے جد رسول خدا نے مجھ سے کہا تھا کہ ایک سلام ہے جو میرے 5ویں جانشین کو پہنچانا۔ محمد باقر، میں آپ کے جد کا سلام آپ کی خدمت میں دینے کے لیے آیا ہوں۔ تو امام باقر نے جواب سلام دیا اور کہا کہ اے جابر، تجھ پر بھی میرا سلام ہو کہ جس نے اس امانت کو مجھ تک پہنچایا۔ پھر باقر العلوم یہاں پر علم کی روشنی کو بانٹنے لگے۔ باقر العلوم بھی دنیا سے رخصت ہوئی، ان کی بھی قبر مطہر جنت البقیع میں موجود ہے، امام سجاد کے پہلو میں۔ پھر امام جعفر صادق علیہ السلام کا زمانہ آیا، دنیا جہاں سے شاگرد آئے ان کے مکتب میں، یہیں پر ان کا درس ہوتا تھا، یہیں پر مسند بچھائی جاتی تھی۔ امام ابو حنیفہ ان کے درس میں آتے تھے، امام مالک ان کے درس کے اندر آتے تھے، جابر بن حیان ان کے درس میں آتے تھے، ہشام ابن حکم ان کے درس میں آتے تھے، ہشام ابن سالم ان کے درس کے اندر آتے تھے، مومن طاق ان کے درس کے اندر آتے تھے۔ ان کے درس میں آنے والے شاگردوں کی تعداد 4000 بیان کی گئی ہے۔ مختلف علوم پر آتے تھے، سوالات کرتے تھے اور امام جعفر صادق ان کو جوابات دیا کرتے تھے۔ اور اس طرح ایک بڑی تعداد امام جعفر صادق علیہ السلام نے تربیت دی، اور اس کے بعد امام جعفر صادق علیہ السلام بھی دنیا سے رخصت ہوئے۔ ان کی بھی قبر مطہر مدینہ کے اندر موجود ہے۔ اس کے بعد ایک عجیب ستم کا زمانہ شروع ہوا کہ پھر ان کے صاحبزادے امام موسیٰ کاظم کو مدینہ سے بلایا گیا کاظمین کی طرف، اور بغداد میں وہاں زہر دے کر زندان میں شہید کیا گیا۔ پھر امام رضا کو بلایا گیا مشہد میں، وہاں زہر دے کر شہید کیا گیا۔ پھر امام تقی کو بلایا گیا، پھر بغداد میں شہید کیا گیا۔ پھر امام علی نقی علیہ السلام کو سامرہ میں شہید کیا گیا، امام حسن عسکری علیہ السلام کو سامرہ میں شہید کیا گیا۔ تو اس طرح سے آل رسول کی ایک عجیب داستان ہمارے سامنے آتی ہے کہ رسول سے جس چیز کو نسبت ہوتی ہے وہ بڑی پاک، مقدس، طاہر ہوتی ہے، لیکن ہمارا آپ کا فرض یہ بنتا ہے کہ ان کا ویسے خیال رکھا جائے، ان کا ویسے احترام دیا جائے، ویسے ان کا پروٹوکول رکھا جائے۔ اور ہم اسی احترام کی خاطر یہاں پر حاضر ہوئے ہیں کہ پورے ادب و احترام کے ساتھ نبی کی خدمت میں سلام پیش کریں۔ یا رسول اللہ، ہم خاکسار ہیں، گنہگار ہیں، لیکن آپ نے اگر ہمیں وطن سے یہاں تک بلا دیا ہے تو اب یہاں سے آپ اندر بھی ہماری حاضری کو قبول فرمائیں گے اور ہمیں اپنی بارگاہ سے رد نہیں کریں گے۔ اتنا بڑا سفر کروا دیا ہے تو یہ چھوٹا سا سفر بھی ہم کرنا چاہتے ہیں۔ ہمیں طاقت دیجیے گا کہ ہمارے قدم اٹھ سکے اور آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو سکے، اور ہمارے ادنے سے سلام کو قبول فرمائیے گا۔ یہ سلام وہ ہے جو ہم جب وطن کے اندر نمازیں پڑھا کرتے تھے تو کہتے تھے نماز کے اختتام پر السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج تو روضہ رسول کے سامنے کھڑے ہو کر کہہ رہے ہیں السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور اس نبی کو ہم اپنے وطن میں پکارا کرتے تھے، اذانوں میں کہا کرتے تھے اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ۔ اس نبی کو پکارا کرتے تھے، نمازوں میں کہا کرتے تھے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اس محمد مصطفیٰ کے روضہ اقدس کے قریب پہنچ گئے ہیں، جس کا ہر نماز میں ذکر ہے، جس کا ہر اذان میں ذکر ہے، جس کا ہر اقامت میں ذکر ہے، اور جس سے بڑی کوئی مخلوق نہیں ہے اور جس سے بڑا کوئی واسطہ نہیں ہے۔ کائنات میں کسی بھی مقام پر چلے جائے، ہر ولی خدا کو نسبت ہے تو اس رسول سے، ہر نبی خدا کو نسبت ہے تو اسی رسول سے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اسی نبی کے آنے کی نوید دی تھی، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسی نبی کے آنے کی خوشخبری دی تھی، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسی نبی کے آنے کی خوشخبری دی تھی۔ وہ نبی ہمارے سامنے ابھی نگاہوں کے سامنے موجود ہیں، ان کا مزار اقدس یہاں موجود ہے۔ آئیے اور اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہوئے پروردگار کے حضور اس نبی کو واسطہ بنائیں کہ پروردگارہ سب سے عظیم واسطہ تیری بارگاہ میں لے کر آئے ہیں۔ جو ہم نے سابقہ گناہ کیے ہیں پروردگارہ اس رسول کے صدقے میں ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اس رسول کے صدقے میں ہمیں اچھی اور نیک اور صالح زندگی نصیب فرما، ہماری اولاد کے اندر، ہماری نسلوں کے اندر محبت رسول اکرم اور آل رسول کی محبت ہماری نسلوں کے اندر قائم و دائم فرما۔ پروردگارہ اس نبی کے دین پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما، پروردگارہ اس نبی کی شفاعت سے ہمیں آخرت میں بہرمند فرما۔ پروردگارہ اس نبی کے جوار میں جتنی پاک ہستیاں موجود ہیں ان کی بھی زیارت ہم سب کو نصیب فرما۔ پروردگارہ ہم خالی جھولیاں لے کر آئے ہیں، جو ہمارے لیے بہتر ہے اس نبی کے صدقے میں ہماری وہ بہترین تقدیر نصیب فرما۔
پروردگارہ جو بیمار ہیں مریض ہیں نبی اکرم کے صدقے میں انہیں شفاء کاملہ والعاجلہ نصیب فرما، بے روزگار مومن کو رزق حلال نصیب فرما، بے اولاد مومن کو اس نبی کے صدقے میں امام حسن امام حسین کے صدقے میں اولاد صالح اور نرینہ نصیب فرما۔ پروردگارہ جو بچے امتحانات دے رہے ہیں پروردگارہ اسی نبی کے صدقے میں انہیں اچھے نمبروں سے امتحانات میں کامیابی نصیب فرما، ہمیں بھی دنیا اور آخرت کے ہر امتحان میں کامیابی نصیب فرما، اور اسی نبی کے آخری حجت کا جلد از جلد ظہور فرما، اور ان کی حکومت کو جہانی فرما، اور ان کی حکومت میں ہم سب کو بھی رہنا نصیب فرما۔ بر محمد و آل محمد صلوات، اللہم صلی علی صلی علی محمد